آپ یونٹ 1.3 چیلنجز ان ملٹی گریڈ ٹیچنگ اینڈ دیئر سولوشنز میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں درپیش مسائل اور ان کے حل سے آگاہ ہو سکیں گے۔ آپ کے خیال میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں درپیش چیلنجز کیا ہیں؟ اس ویڈیو کو 30 سیکنڈز کے لیے پاز کریں اور سوچیں کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے کیا مسائل ہیں۔ آئیے اس ویڈیو کے ذریعے ہم ملٹی گریڈ تدریس میں اساتذہ کو پیش آنے والے عمومی مسائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان ویڈیو کلپس کو دیکھتے ہوئے آپ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے جس بھی مسئلے کی شناخت کریں اسے اپنی نوٹ بک میں تحریر کر لیں۔ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے مسائل۔ دنیا کے بہت سے حصوں میں ملٹی گریڈ کلاس روم ایک ضرورت ہے، لیکن ایک ہی کمرہ جماعت میں مختلف عمر اور قابلیت کے طلباء کو پڑھانے کا آخر مطلب کیا ہے؟ ملٹی گریڈ کلاس رومز میں اساتذہ کو بہت سے منفرد مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں وہ مختلف عمر، مختلف جماعتوں اور سیکھنے کے مختلف انداز رکھنے والے طلباء کو ان کی ضروریات کے مطابق رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ ملٹی گریڈ کلاس روم میں میرے لیے سب سے بڑا چیلنج ایک ہی جماعت میں تعلیمی لحاظ سے مختلف قابلیت کے حامل طلباء کو پڑھانا ہے۔ میرے پاس ایک ہی جماعت میں 7 سالہ اور 10 سالہ بچہ ہو سکتا ہے۔ دونوں کی سیکھنے کی ضروریات بہت مختلف ہیں۔ ایسے اسباق تیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو ہر عمر کے بچے کے لیے دلچسپ اور مناسب ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے سیکھنے کے مختلف انداز کو مد نظر رکھنا تدریسی عمل کو مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ میرے کمرہ جماعت میں کچھ طلباء ہینڈز آن سرگرمیوں کے ذریعے بہترین سیکھتے ہیں، کیونکہ ان سرگرمیوں کے دوران انہیں مختلف تجربات کرنے، ان چیزوں کو چھونے یا تعمیر کرنے کے مواقع ملتے ہیں، جبکہ کچھ طلباء ریئل لرنرز ہیں جو تصاویر، ڈائیگرامز یا ویڈیوز دیکھ کر تدریسی تصورات کو تیزی سے سمجھتے ہیں، اور کچھ آڈیٹری لرنرز ہیں جنہیں تدریسی تصورات کی وضاحت کے لیے ہدایات دینا اور بحث و مباحثہ پر مشتمل سرگرمیوں میں شرکت کا موقع دینا ضروری ہے۔ چنانچہ ایسے اسباق تیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو تمام طلباء کی عمر اور ان کے سیکھنے کی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مختلف ضروریات کو پورا کریں۔ میرا نام فیضان عارف ہے اور میں ایک ملٹی گریڈ سیٹنگ میں گریڈ 2 اور گریڈ 3 کی کلاس کو پڑھاتا ہوں۔ کلاس روم مینجمنٹ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب میں دونوں گریڈز کو پڑھاتا ہوں تو میں عام طور پر پہلے 15 منٹ گریڈ 2 کے ساتھ گزارتا ہوں اور انہیں ریاضی کا مضمون پڑھاتا ہوں۔ انہیں کچھ کلاس وقت دینے کے بعد میں گریڈ 3 کی جانب چلا جاتا ہوں، جہاں میرا دوسرا مضمون انگریزی مضمون ہے۔ میں عموماً کتاب سے ایک پیراگراف پڑھتا ہوں، بورڈ پر ووکیبلری ورڈز لکھتا ہوں اور طلباء کو ان الفاظ کو اپنی نوٹ بک میں نقل کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں دوسری جماعت کے پاس واپس آ جاتا ہوں۔ یہ طریقہ بنیادی طور پر ہر جماعت کے لیے تدریس کے لیے مختص وقت کو نصف میں تقسیم کر دیتا ہے، جس سے نصاب کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ملٹی گریڈ سیٹنگ میں ٹائم ٹیبل مینجمنٹ بے حد مشکل ہے۔ مجھے اپنا وقت، سبق کی منصوبہ بندی، مختلف گریڈوں کو پڑھانے، انفرادی کاموں میں طلباء کی مدد کرنے اور کمرہ جماعت کا انتظام کرنے کے درمیان تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ میں مختلف عمروں اور قابلیتوں کے طلباء کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے متعدد سبق کے منصوبے تیار کرتی ہوں اور متعدد اسباق میں ترامیم کرتی ہوں، جس کے لیے اضافی وقت اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ کام میں تفریق کے ساتھ ساتھ ہدایات کو متوازن رکھنا ایک اور رکاوٹ ہے، کیونکہ جب میں ایک گروپ کو پڑھا رہی ہوتی ہوں تو دوسرے گروپ کو بھی کسی بامقصد سرگرمی میں مشغول رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے ہر عمر کے گروپ کے لیے مختلف سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے، مختلف سرگرمیاں تخلیق کرنا پڑتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ میں ایک ہی وقت میں متعدد کلاسوں کا انتظام سنبھال رہی ہوں۔ یہ ایک تھکا دینے والا عمل ہے اور اکثر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے
کہ میں ہر گروپ کو وہ توجہ نہیں دے پاتی ہوں جس کے وہ مستحق ہیں۔ مجھے درپیش سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج تدریسی وسائل کو مؤثر طریقے سے منظم کرنا ہے۔ خاص طور پر ملٹی گریڈ کلاس رومز کے لیے وسائل کی کمی ہے۔ ہمارے پاس موجود زیادہ تر مواد جیسے تدریسی کتابیں اور تدریسی آلات سنگل گریڈ کلاس رومز کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ہمیں فراہم کردہ تعلیمی کیلنڈر بھی مونو گریڈ کلاس رومز کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ سبق کے وہ تمام منصوبے جو ہمیں فراہم کیے جاتے ہیں یا جن سب کے منصوبوں کو تیار کرنے کی ہمیں تربیت دی جاتی ہے وہ بھی سنگل گریڈ کی تدریس سے متعلق ہوتے ہیں۔ ملٹی گریڈ تدریس کے لیے بہت محدود پروفیشنل سپورٹ اینڈ ٹریننگ دستیاب ہیں۔ ہمیں اکثر چیزوں کو خود ہی سمجھنا پڑتا ہے۔ مختلف عمر کے گروپوں کی تدریسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے موجودہ وسائل کو تبدیل کرنے یا نئے وسائل تیار کرنے کے لیے مجھے بہت وقت درکار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تدریسی وقت متاثر ہوتا ہے۔ میں ایسے تدریسی وسائل کی تلاش کرنے یا اپنانے کے لیے جد و جہد کرتی رہتی ہوں جو میری کلاس میں مختلف گریڈز کے طلباء کے کام آئیں۔ متعدد گریڈوں کے انتظام سے لے کر وسائل کو اپنانے اور سیکھنے کے متنوع انداز تک ملٹی گریڈ اساتذہ کو ہر روز منفرد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود لگن اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے اساتذہ اپنے تمام طالب علموں کے لیے ایک معاون اور مؤثر سیکھنے کا ماحول فراہم کرتے رہتے ہیں۔ ملٹی گریڈ اساتذہ کے بیان کردہ تجربات کی روشنی میں آپ نے ملٹی گریڈ تدریس کے حوالے سے کن مسائل کی نشاندہی کی ہے؟ ملٹی گریڈ تدریس کے تحت اساتذہ کو درپیش مسائل میں عموماً ایک ہی کمرہ جماعت میں مخلوط جماعتوں کی تدریس، مختلف صلاحیتوں کے حامل طلباء کی انفرادی ضروریات کو پورا کرنا، کمرہ جماعت کی ترتیب و تنظیم، تدریسی وقت کا درست اور موزوں استعمال اور تدریسی وسائل کے انتظام و انصرام جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے ان مسائل کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ کمبینیشن آف گریڈز۔ ملٹی گریڈ کلاس رومز میں اگر اساتذہ گریڈ کمبینیشن کا انتظام ایسے کریں جو ترتیب وار نہ ہوں، جیسے پہلی اور تیسری جماعت یا دوسری اور پانچویں جماعت، تو اس عمل سے تدریسی پیچیدگی میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر گریڈز ترتیب وار نہیں ہوں گے تو ان میں نصاب اور طلباء کے لیے وضع کردہ حاصلات تعلم میں وسیع پیمانے پر فرق ہوگا۔ کیٹرنگ ٹو ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز۔ ملٹی گریڈ کلاس روم میں مختلف عمر اور جماعتوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کی سیکھنے کی رفتار، انداز اور صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ مختلف جماعتوں کے طلباء کی تدریس کرنا، ان کے سیکھنے کے لحاظ سے انفرادی ضروریات کو مد نظر رکھنا اور محدود وقت کو متوازن انداز میں استعمال کرنا اساتذہ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کلاس روم مینجمنٹ۔ اساتذہ کے لیے مختلف عمر اور صلاحیتوں کے حامل طلباء کے لیے کمرہ جماعت کا انتظام و انصرام کرنا ایک چیلنج ہوتا ہے۔ ٹائم مینجمنٹ۔ ملٹی گریڈ تدریس کے دوران چونکہ اساتذہ نے مختلف ذہنی صلاحیتوں کے حامل طلباء کی تدریس کرنا ہوتی ہے، اس لیے دوران تدریس طلباء کے مختلف گروپوں کو فراہم کردہ وقت میں توازن رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ریسورس مینجمنٹ۔ ملٹی گریڈ تدریس میں تدریسی وسائل کا انتظام و انصرام ایک مشکل امر ہے، کیونکہ اساتذہ کو مختلف نصاب کے ساتھ مختلف جماعتوں کے طلباء کو پڑھانا ہوتا ہے، جبکہ ان کے پاس دستیاب تدریسی وسائل مثلاً درسی کتب، تدریسی آلات اور ٹیکنالوجی وغیرہ محدود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر انہیں مختلف جماعتوں کی ضروریات اور دستیاب مواد میں عدم مطابقت جیسے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ سلائیڈ پر دیے گئے چیلنجز کو بغور پڑھیے اور بتائیے کہ کیا آپ کو بھی ملٹی گریڈ تدریس میں انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مؤثر حکمت عملیاں وضع کی جائیں جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر طالب علم کو اس کی ضروریات اور قابلیت کے مطابق معیاری تعلیم فراہم کی جائے۔ ملٹی گریڈ تدریس میں درپیش مسائل کے حل کے لیے تجاویز۔ ملحقہ گریڈز کو کمبائن کریں اور ایک جیسے حاصلات تعلم کی تدریس کریں۔ طلباء کو ایک دوسرے سے سیکھنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع دیں۔ ملٹی گریڈ تدریسی حکمت عملی سے متعلق تربیتی پروگراموں میں حصہ لیں۔ اساتذہ کے مابین وسائل کے استعمال میں باہمی اشتراک اور تعاون کو فروغ دیں۔ معاون سیکھنے کا ماحول پیدا کرنے کے لیے والدین کے ساتھ مضبوط اور مؤثر تعلقات قائم کریں۔ مختلف قابلیتوں کے حامل طلباء کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مؤثر تدریسی مواد اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔
آئیے یونٹ 1.3 ملٹی گریڈ تدریس کے مسائل اور ان کے حل کے لیے پیش کردہ تجاویز کا اعادہ کرتے ہیں۔ کمبینیشن آف گریڈز۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ تدریس کے لیے ملحقہ گریڈز جیسے گریڈ 4 اور 5 یا گریڈ 2 اور 3 اور گریڈ ECCE اور گریڈ 1 کو یکجا کریں اور نصاب میں سے ایسے تدریسی تصورات کا انتخاب کریں جن کی پیش رفت بتدریج ملحقہ گریڈز میں ہو سکے۔ اس طرح ملحقہ گریڈز میں بیک وقت تدریس کرتے ہوئے حاصلات تعلم کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ کیٹرنگ ٹو ڈفرینٹ لرننگ سٹائلز۔ کمرہ جماعت میں مختلف صلاحیتوں کے حامل طلباء کی تدریسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اساتذہ باہمی تعاون اور اشتراک پر مبنی ایسی سرگرمیاں ترتیب دیں جن میں طلباء کو ایک دوسرے سے سیکھنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں۔ ایسے تدریسی طریقہ کار اور تدریسی حکمت عملیوں کا انتخاب کریں جو طلباء میں باہمی تعاون کو فروغ دیتے ہوئے ایک دوسرے سے سیکھنے کے زیادہ سے زیادہ مواقع دیں۔ کلاس روم مینجمنٹ۔ طلباء کی تدریسی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے گروپس بنائیں۔ کمرہ جماعت کے اصول و ضوابط اور روزمرہ معمولات اس انداز میں وضع کریں کہ ان کا اطلاق تمام طلباء پر یکساں انداز میں ہو۔ کمرہ جماعت میں طلباء کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف تدریسی حکمت عملیوں کو مؤثر انداز میں استعمال کریں۔ ٹائم اینڈ ریسورس مینجمنٹ۔ ایک ایسا جامع شیڈول تیار کیجیے جس میں مختلف گروپس کے لیے وقت کو اس انداز میں تفویض کیا جائے کہ ہر گروپ کو بھرپور توجہ مل سکے۔ مختلف قابلیتوں کے حامل طلباء کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا تدریسی مواد تیار کیجیے جسے مختلف گریڈز میں استعمال کیا جا سکے۔ ریفلیکشن ایکٹیویٹی۔ ریفلیکشن ایکٹیویٹیز 1، 2، 3 ایک عمدہ طریقہ ہے جس میں آپ سیکھی گئی مہارتوں کی جانچ کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کہاں مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ 3 چیزیں لکھیں جو آپ نے آج سیکھیں۔ 2 سوالات لکھیں جن سے متعلق آپ کے ذہن میں ابہام ہے۔ 1 بات لکھیں جو آپ کو سب سے زیادہ دلچسپ اور مؤثر لگی۔